شیطان کا چیلنج یہ تھا کہ انسان خدا کی بے شمار نعمتوں میں رہ کر بھی اس کی ناشکری کرے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان نعمتوں بھری کس دنیا میں جی رہا ہے۔ ہمارا وجود ماں کے پیٹ میں سوئی کی نوک سے زیادہ باریک خلیے کی شکل میں اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ ہم خون کے لوتھڑے اور گوشت کی بوٹی میں بدلتے ہوئے آخرکار ایک حسین وجود کی شکل میں جنم لیتے ہیں۔ ہماری پہلی ضرورت ہماری خوراک ہوتی ہے، مگر پیدا ہوتے ہی ہم ٹھوس غذا کو نہیں چبا سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنم دینے والی ہستی کو ہماری خوراک کا ذریعہ اس طرح بناتے ہیں کہ اس کا خون ہمارے لیے پاکیزہ دودھ میں بدل جاتا ہے۔ ہمارے دانت جن کے بغیر ہم کچھ کھا نہیں سکتے وہ ابتدا میں نہیں ہوتے۔ وہ اگر ہوتے تو اپنے جسم سے ہمیں غذا فراہم کرنے والی ہماری ماؤں کے لیے ہمارا وجود ناقابل برداشت ہوتا، مگر جب ٹھوس غذا ہماری ضرورت بن جاتی ہے تو ہمارے دانت نکل آتے ہیں اور زندگی بھر دانت، زبان، حلق، کھانے کی نالی، معدہ اور دیگر اعضاء سمیت مل کر دنیا کی سب سے عجیب فیکٹری بناتے ہیں، جس میں لذت بخش غذا ہماری توانائی کی ضروریات پوری کر کے ہمیں کام کاج کے قابل بناتی ہے اور غیر ضروری اور نجس چیزیں جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ یہ نظام ہاضمہ ان متعدد اہم نظاموں میں سے محض ایک ہے جو ہماری زندگی ممکن بناتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو نظام ہاضمہ کے آخری حصے یعنی نجاستوں کے اخراج پر قابو نہیں ہوتا، مگر بڑے ہونے پر ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو ہر روز کی شرمندگی ہمارا مقدر ہوتی۔ غذا ہم تک پہنچانے کے لیے سورج، سمندر، ہوا، بادل، بارش، برف، پہاڑ، دریا، زمین اور آسمان سب مل کر کام کرتے ہیں اور فصلیں، پھل، سبزہ وغیرہ اگاتے ہیں جو ہماری غذا بھی ہیں اور ان جانوروں کی بھی جنہیں ہم کھاتے ہیں۔ پھر جانوروں کے لیے تو بس گھاس پھوس ہے، مگر انسانوں کے لیے کھٹے میٹھے، ترش و نمکین اور تلخ و شیریں ذائقوں کی ایک دنیا تخلیق کی گئی ہے جو انواع و اقسام کی اشیاء خور و نوش کی شکل میں ہماری لذت کام و دہن کا اہتمام کرتی ہے۔ ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں خود بخود کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم صنف مخالف کے ساتھ مل کر اپنی نسل بڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مرد و زن کے اس تعلق میں انسانوں کے لیے نعمتوں کے جو گوناگو پہلو ہیں کوئی دوسرا جاندار ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے سونے کے لیے پرسکون راتیں، کام کے لیے روشن دن، زمین کا بچھونا، آسمان کی چھت، چمکتا چاند، روشن سورج، خشکی اور تری کی سواریاں، پہاڑی اور میدانی راستے، غرض زندگی کی بقا اور تحفظ کے ان گنت اسباب ربوبیت ہیں جو ہمارا وجود اس دھرتی پر باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسی قاتل کائنات میں ہو رہا ہے جہاں ہر جگہ فطرت کی طاقتیں زندگی کا نام و نشان مٹا دینے کے مشن پر مامور ہیں۔ یہ سارے معجزات اور ساری مہربانیاں تخلیق کرنے والا تنہا ایک خدا ہے۔ اس کی نعمتیں پا کر اسی کی ناشکری کرنے کا رویہ اختیار کرنا شیطان کے اس دعوے کو سچ کر دکھانا ہے جو اس نے خدا کے حضور کیا تھا کہ انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی۔